الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری آج کی موضوع ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ضروری ہے. پیارے بھائیوں، دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اطاعت سے انحراف کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو. اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات پیش نظر رہنے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے فرض قرار دی گئی ہے. پیارے بھائیوں، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی یہ حدیث بڑی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کی سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس شخص کی جس نے انکار کیا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا: انکار کس نے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. گویا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لازم و ملزوم ہے. اطاعت ہے تو ایمان بھی ہے، اطاعت نہیں تو ایمان بھی نہیں. اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآنی آیات و احادیث شریفہ کے مطالعہ کے بعد یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں کہ دین میں اتباع سنت کی حیثیت کسی فروعی مسئلہ کی سی نہیں، بلکہ بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. اتباع سنت کی دعوت کو چند عبادات کے مسائل تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ یہ دعوت ساری زندگی پر محیط ہونی چاہیے. جس طرح عبادات یعنی نماز، روزہ، حج وغیرہ میں اتباع سنت مطلوب ہے، اسی طرح اخلاق و کردار، کاروبار، حقوق العباد اور دیگر معاملات میں بھی اتباع سنت مطلوب ہے. گویا اپنی پوری زندگی میں خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی، مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر، بیوی بچوں کے ساتھ ہو یا دوست احباب کے ساتھ، ہر وقت ہر جگہ سنت کی پیروی مطلوب ہے. محض عبادات کے چند مسائل پر توجہ دینا اور زندگی کے باقی معاملات میں سنت کی پیروی کو نظر انداز کر دینا
کسی طرح بھی پسندیدہ نہیں کہلا سکتا۔ اب ترجمہ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔